أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ کون سا اجتماع ہے انصار اللہ یو کے کا؟ الحمدللہ کہ آج آپ کو اپنا 22واں سالانہ اجتماع بخیر و خوبی اختتام تک پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ حاضری بھی پچھلے سال کی نسبت زیادہ بہتر ہے اور دوسرے پروگرام بھی تربیتی پروگرام بھی شامل کیے گئے. ذکر حبیب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقاریر بھی ہوئیں. بہرحال وہ آپ لوگوں کے علم میں اضافے اور روحانیت میں ترقی کا باعث بنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر کوئی ان باتوں کو جو سنی گئی ہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرے. اس مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں ہر قسم کی آزادی ہے، انصار اللہ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. جہاں آپ کو اپنے بچوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. بیوی کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. بیوی سے اگر حسن سلوک ہوگا تو وہ یکسوئی سے آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کی طرف توجہ کرے گی، ورنہ تو وہ بچوں کی تربیت کے بجائے ہر وقت ان بچوں کے سامنے ایسے خاوند، ایسے باپ جو صحیح طرح اپنے بھی بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، گھر میں ان کے رویوں کا ذکر ہی ہوتا رہے گا، ان کی شکایتیں ہی ہوتی رہیں گی. بچے اور ماں ایک دوسرے سے اپنے باپوں کے بارے میں رونا ہی روتے رہیں گے. اور پھر ایسی صورت کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچے آپ سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. 40 سال کی عمر کے انصار جو ہیں ان کے بچے بھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اس سے بڑی عمر کے انصار ہیں، ان کی نوجوانی میں شادیاں ہو گئیں بچوں کی، ان کے آگے بچے ہیں. تو ہر عمر کے انصار کے جو ماحول ہے گھر کا، اس میں اگر اس کا رویہ اپنے گھر والوں سے ٹھیک نہیں تو وہ بعض دفعہ ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے.
اور پھر آپ سے جب پرے ہٹیں گے تو پھر دین سے بھی پرے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اگر بچوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہمارا باپ یا ہمارا دادا یا ہمارا نانا دین کے بڑے خدمتگاروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر تو وہ اعلیٰ اخلاق جو ایک دیندار کے اندر ہونے چاہیے ان کا اظہار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو نظارے ان بزرگوں میں نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آتے، تلاوت قرآن کریم کی طرف توجہ جس طرح ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہوتی۔ پھر بچے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ماں کے ساتھ جو اس نے سلوک اس گھر میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو باہر جا کر جس دین کی خدمت کا ایسا شخص نعرہ لگاتا ہے، بچے کے ذہن میں یہی رہے گا کہ وہ سب ڈھکوسلا ہے۔ تو پھر جیسا کہ میں نے کہا ایسے بچے دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں اس ماحول میں تو شیطان تو پہلے ہی اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب کوئی ایسی ذہنی کیفیت والا نظر آئے اور کب میں اس کو اپنے جال میں پھنساؤں۔ تو پھر ایسے بچے بگڑتے ہوئے جب شیطان اپنے جالوں میں ان کو پھنسا لیتا ہے تو بعض اوقات خدا کی ذات کے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی یقین نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے خدا کے نام پر اپنے باپوں کو اپنے بزرگوں کو دوہرے معیار قائم کرتے دیکھا ہوتا ہے، دو عملی کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ جب ان کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ اگر خدا ہوتا تو تمہارا باپ یہ جو دو عملیاں کر رہا ہے اس کو پکڑ نہ لیتا، تو دیکھیں اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر انسان سوچے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو اور خاص طور پر انصار اللہ کو جو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں اب صحت مزید کمزور ہونی ہے، قوا جو ہیں مزید کمزور ہونے ہیں، اور کسی وقت بھی کچھ ایسی عمر کو بھی ہیں، پتہ تو نہ جوان کا ہے نہ بچے کا، لیکن کسی وقت بھی خدا کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے اب بھی اپنے رویوں کو بدلنے کی کوشش نہ کی، اب بھی ہم نے اپنے گھر کے رائی بننے کا حق ادا نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے ان کے نگران ان کی نگرانی اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو خدا تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تم نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، کیا اللہ کے انصار ایسے ہوتے ہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مددگار بننے کے بجائے اپنی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہٹانے والے بن رہے ہو۔ جب تمہارے اپنے گھروں میں تربیت کی طرف پوری توجہ نہیں، بلکہ تمہارے نمونے کی وجہ سے تمہاری اولادوں میں نمازوں کی عادت نہیں پڑی، تمہاری اولادوں میں قرآن کریم پڑھنے کی عادت نہیں پڑی، تمہاری اولادوں میں دین کی غیرت نہیں ابھری، ایسی غیرت کہ وہ نوجوانی میں بھی
اپنی ذاتی اناؤں اور ذاتی خواہشات کو قربان کرنے والے ہوں۔ اگر تمہاری بیوی، تمہاری بہو تمہارے حسن سلوک اور عبادت گزاری کی گواہی نہیں دیتی تو صرف مختلف مواقع پر یہ اعلان کر دینا کہ نحن انصار اللہ، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ آج کل یہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے گولے چلانا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے توپوں اور بندوقوں سے جنگ کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ آج انصار اللہ کا، اللہ کے مددگاروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں اور حسن اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں۔ ان کے گھروں سے ان کے ان اعلیٰ معیاروں کی خوشبوئیں اٹھتی ہوں، ان کے ماحول سے ان کے ان اعلیٰ معیاروں کی خوشبوئیں اٹھتی ہوں، تبھی وہ پورے معاشرے میں اللہ کی مدد سے ان اعلیٰ معیاروں کی خوشبوئیں پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ کو تو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو دے رہا ہے کہ تم میری تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اگر اس دنیا میں زندگی گزارو گے اور میری تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤ گے تو اس طرح تم میرے دین کی مدد کر رہے ہوگے۔ اگر خاموشی سے بھی، زبان سے کچھ کہے بغیر بھی تمہارے عملی نمونے سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے اور اس وجہ سے دوسرے کو بھی دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی اہمیت بڑھ رہی ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے بھی کچھ نہ کہے بغیر بھی انصار اللہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تو تمہیں محض اور محض اپنے فضل سے اپنے مددگاروں میں شمار کر رہا ہوگا کہ تم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہو، اور اس وجہ سے بعض سعید روحیں راہ راست پر آ رہی ہیں، تمہارے نمونے کو دیکھ کر سیدھے راستے پر آ رہی ہیں۔ ورنہ اللہ کو ہماری مدد کی کیا پرواہ ہے اور کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو کوڑی کی بھی ضرورت نہیں ہماری ان مددوں کی۔ حضرت مسیح موعود کی جماعت میں اس زمانے میں بھی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے براہ راست خوابوں کے ذریعے سے لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض ایسی ٹھوکریں ان کی اصلاح کا باعث بن گئیں جن کی وجہ سے جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر اگر ضروریات کا جماعت کی دیکھا جائے تو ایسے رنگ میں مالی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائیں جب بھی ضرورت ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور خلفاء کے زمانے میں بھی۔ اور ایسے لوگ جو اس طرح احمدی ہوئے وہ اپنے ایمانوں میں اکثر اوقات ان سے زیادہ مضبوط ہیں جتنا کہ ایک پیدائشی احمدی ہے۔ یہ واقعات اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے کہ تاکہ ہمیں بتا سکے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جس مشن کو میں اپنے پیاروں کے ذریعے جاری کرتا ہوں اس کو پھیلانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں اپنے بندوں پر خود بھی ظاہر کر سکتا ہوں، ان کو راہ راست پر لانے کے طریقے اور بھی ہیں، اور اسی لیے وقتاً فوقتاً نمونے دکھاتا بھی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تاکہ تم لوگ
یہ نہ سمجھو کہ بندوں پر انحصار ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا۔ تمہیں تو ثواب کا مستحق بنانے کے لیے، ان نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے، تمہیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ اگر تم زمانے کے امام پر ایمان لائے ہو تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کام میں میرے پیاروں کا ہاتھ بٹاؤ۔ جو تعلیم اس نے دی ہے اس پر عمل کرو اور اپنے نیک نمونے قائم کرو، تاکہ تمہیں دنیا و آخرت کے انعاموں کا وارث بنایا جائے۔ ورنہ خدا تعالیٰ نے جو وعدے اپنے پیاروں سے کیے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص نے میری مدد نہ کی تو غلبہ کس طرح ہوگا، یا اگر فلاں حکومت نے مخالفت کی تو میرے کام کس طرح آگے بڑھیں گے، میری جماعت کس طرح پھیلے گی۔ اگر چند لوگ وعدہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کے لیے اور لوگ لے آتا ہے اور جماعت پیدا کر دیتا ہے، ظالم حکومتوں سے بھی خود نبٹ لیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنی اس قدرت کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے، اور تقریباً ہر احمدی جس کا جماعت سے نظام سے پختہ تعلق ہے اس کو اس کا تجربہ ہے۔ بہت سارے مواقع پر یہ اظہار ہوتے رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا کہ ینصروں کا رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے، وہ ضرور بضرور اپنے وعدوں کے مطابق مددگار بھیجتا رہے گا، دین کے خادم بھیجتا رہے گا، دین کی نصرت کرنے والے بھیجتا رہے گا۔ اور آج 100 سال گزرنے کے عرصے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے اس وعدہ کو پورا فرما رہا ہے اور آئندہ بھی فرمائے گا اور فرماتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے عملوں کو درست کرتے ہوئے خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا بھی ان رجال میں شمار ہو جن کو خدا تعالیٰ قبول کرتے ہوئے مسیح موعود کے مددگاروں میں شامل کرے۔ ورنہ اگر ہمارے عمل اس قابل نہیں، ہماری عبادتیں سوز و گداز سے بھری ہوئی نہیں، ہم اللہ کی نظر میں مقبول نہیں، تو لاکھ ہم نحن انصار اللہ کہتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرے لوگ آ کے یہ مقام لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح قبول نہیں کرتا، وہ تو یہی کہے گا کہ پہلے اپنی حالت درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، انسانی حقوق ادا کرو، پھر میرے دین کے مددگار کہلا سکتے ہو۔ بس ہر ایک کو ہم میں سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا نحن انصار اللہ کا نعرہ لگانے سے پہلے غور بھی کیا ہے کہ یہ کتنا گہرا اور وسیع نعرہ ہے، کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں گی اس کے لیے، اور قربانیاں ہیں کیا،
جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کوئی جنگ، توپ، گولہ نہیں ہے، کسی گولے کے آگے کھڑے ہونا نہیں ہے، کسی توپ کے منہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے، تیروں کی بچھاڑ کے آگے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کی طرح گردنیں کٹوانا نہیں ہے۔ ہاں، یہ قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اکا دکا لے لیتا ہے، نمونے قائم رکھنے کے لیے اس طرح کرتا ہے، لیتا رہتا ہے۔ لیکن قربانی جو اس زمانے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، اپنے معاشرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے مالوں کی قربانیاں دینی ہیں۔ بس انصار اللہ کا فرض بنتا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی عبادتوں کو زندہ کریں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے ایک تڑپ سے دعا مانگیں، آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جب آخرت کی فکر زیادہ ہوگی تو معاشرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ کریں۔ اس بارے میں انصار اللہ نے پروگرام بھی بنا لیا ہے اور تفصیلی میرا خطبہ بھی سن لیا۔ قربانی کرتے ہوئے ہر ایک کا حق ادا کریں، اس کا حق اس کو دینے کی کوشش کریں۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی برائیوں کو دیکھیں، تو پھر اصلاح بھی ہوگی اور اصلاح کی طرف توجہ بھی پیدا ہوگی۔ پھر مالی قربانیوں کی طرف توجہ کریں، اپنے عہدوں کو پورا کریں۔ آپ نے عہد کیا ہے کہ احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت کے لیے قربانی کرتا رہوں گا، یہ جو بھی عہد دہرایا ہے۔ بس اس بارے میں سوچیں، غور کریں کہ کہاں تک اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں تک اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے۔ میں نے انصار اللہ کے صف دوم کے ذریعے بھی جلسے کی تقریر کے دوران آخری دنوں میں یہ لگایا تھا کہ وہ نظام وصیت میں شامل ہونے کی طرف توجہ دیں۔ اس بارے میں بھی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو صف دوم کے انصار پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی تلقین بھی تبھی کامیاب ہوگی، تبھی کارآمد ہوگی، جب حضرت مسیح موعود کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نظام میں بھی شامل ہوں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں شامل ہونے والوں کے لیے بہت دعائیں کی ہوئی ہیں، اور جس کو یہ دعائیں لگ جائیں اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بس اس طرح بھی توجہ کریں، اور سب سے پہلے میں یہاں کہوں گا تمام عہدیداران جو ہیں ان کو اس نظام میں شامل ہونا چاہیے، نیشنل عملہ سے لے کر نچلی سے نچلی سطح تک جو بھی عملہ ہے اس کے لیول تک ہر عملہ کا ممبر اس نظام میں شامل ہو، تبھی وہ تلقین کرنے کے قابل بھی ہوگا۔ بس یہ طریق ہیں نصرت کے، وعدے کو پورا کرنے کے، یہ طریق ہیں اپنے وعدے کو سچا کرنے کے، اور یہ طریق ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات اس کے نتیجے میں حاصل کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کے دین نے تو انشاءاللہ تعالیٰ غالب آنا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہاماً فرمایا تھا،
اور اتفاق یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کا الہام ہے، 2-3 اکتوبر کا، کہ قد جاء دینو من النصرت ثم سیعود من النصرت، کہ دین پہلے بھی نصرت ہی سے غالب آیا تھا اور اب بھی دوبارہ بھی وہ نصرت ہی کے ذریعے سے غالب آئے گا۔ بس جہاں یہ الہام ہمیں یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں احمدیت کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غلبہ عطا کروں گا، اسی طرح جس طرح پہلے اسلام کو غلبہ عطا ہوا تھا۔ کہیں کوئی کام عقل یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میری کسی کوشش کی وجہ سے یا میرا کسی کام کی وجہ سے یا میرے کسی کارنامے کی وجہ سے یا میری کسی قربانی کی وجہ سے غلبہ عطا ہو رہا ہے یا جماعت میں ترقی ہو رہی ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سارے الہامات ہیں نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انصار بنا کر برکتیں سمیٹنے کا موقع دیا ہے، بس ان برکتوں کو اگر جاری رکھنا ہے تو اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی خواہش اگر آپ کو ہے اور تمنا ہے تو عملی نمونے قائم کرنے ہوں گے، گھروں میں بھی، ماحول میں بھی، معاشرے میں بھی، عبادتوں کے بھی عملی نمونے، اعلیٰ اخلاق کے بھی عملی نمونے، اور قربانی کے معیار کے بھی نمونے قائم کرنے ہوں گے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں انصار اللہ بنا کر اس ثواب کا مستحق ٹھہرا رہا ہے۔ ہمیں ان ترقیات میں ہماری حقیر سی کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے شامل کر رہا ہے جو جماعت کے لیے اس میں مقدر کی ہوئی ہیں، جس کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انصار کو حقیقی معنوں میں انصار اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ غلبہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہمارے اعمال کی کمزوریاں کہیں ہمیں نظاروں کے دیکھنے سے محروم نہ کر دیں، جس کے خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع سے وعدے کیے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا جائے گزاشتنی ہے، اور جب انسان ایک ضروری وقت میں ایک نیک کام کی بجا لانے میں پوری کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوششوں سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا، اس کی خدمت بجا لائے گی۔ تمہاری خدمت تمہاری بھلائی کے لیے ہے، بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت رحمت الہی اس دین کی تائید میں جوش میں ہے اور اس کے فرشتے دلوں پر نازل ہو رہے ہیں،
ہر ایک عقل اور فہم کی بات جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ آسمان سے عجیب سلسلہ انوار جاری اور نازل ہو رہا ہے، بس میں بار بار کہتا ہوں کہ خدمت میں جان توڑ کر کوشش کرو، مگر دل میں مت لاؤ کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی دل میں اگر لاؤ گے تو۔ اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں انصار اللہ بھی ہوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات پر پورا اترنے والے ہوں، اور ان تمام دعاؤں کے وارث ہوں جو آپ نے اپنی جماعت کے نیک لوگوں کے لیے کی ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔